ایک ایسا صندوق جس کے سائے میں انبیاء کرام نے سجدے کیے، جس کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے تھے، جو اللہ کے حکم سے بنایا گیا، جس کے ساتھ انبیاء کرام کی نشانیاں اور اللہ کی نصرت وابستہ تھی۔ وہ صندوق جسے بنی اسرائیل جنگ کے میدان میں لشکر کے آگے رکھتے اور ہاری ہوئی جنگ بھی جیت جاتے تھے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کے آگے بڑے بڑے جابر بادشاہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ تابوت سکینہ ہے، اللہ کی وہ نشانی جس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں آیت الملک یعنی بادشاہی کی نشانی کے طور پر آیا ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت تھی جس نے سمندروں کے رخ موڑ دیے، جس نے قلعوں کی دیواریں گرا دیں اور جس نے بکھرے ہوئے بنی اسرائیل کو دنیا کی واحد سپر پاور بنا دیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کوہ سینا کے دامن میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک ایسا مسکن تیار کیا جائے جہاں اللہ کی تجلیات کا ظہور ہو۔ اس تابوت کو شمشاد کی قیمتی لکڑی سے بنایا گیا اور اس کے ظاہر و باطن کو خالص سونے سے ڈھانپ دیا گیا۔ اس کے ڈھکن پر سونے کے دو فرشتے آمنے سامنے پر پھیلائے کھڑے تھے، جو اس کی حفاظت کی علامت تھے۔ لیکن اس لکڑی اور سونے کی اہمیت صرف اس کی ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے ان تبرکات میں تھی جنہیں چھونا تو دور، ان کی طرف نظر اٹھانا بھی بے ادبی سمجھا جاتا تھا۔ آخر اس صندوق میں ایسا کیا تھا؟ پہلی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ معجزاتی لاٹھی جس نے فرعون کے جادوگروں کو شکست دی، جس کی ٹھوکر سے سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ دوسری چیز تو رات کی وہ مقدس تختیاں جو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوتی تھی۔ تیسری چیز من و سلوہ کا وہ برتن جس میں بنی اسرائیل کے لیے 40 سال خدا کی طرف سے کھانا اترتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اس تابوت کے وارث بنے۔ یہ وہ وقت تھا جب تابوت سکینہ کی مدد سے بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کیا، دریائے اردن کو عبور کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ تابوت کے آگے ہونے کی وجہ سے دریا کا پانی تھم گیا اور دریا نے رستہ دے دیا۔ پھر جب بنی اسرائیل میں نافرمانیاں بڑھ گئیں تو ان کا سامنا ایک جابر قوم عمالقہ سے ہوا۔ اس جنگ میں عمالقہ نے بنی اسرائیل کو شکست دی اور یہ مقدس تابوت بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا۔ کیونکہ یہ برکت تابوت صرف سچائی کے ساتھ ہوتا تھا، عمالقہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور نعوذ باللہ اسے ایک بت خانے میں رکھ دیا گیا۔ اسی دن سے عمالقہ میں بیماریاں اور بلائیں نازل ہونے لگ گئیں، یہاں تک کہ وہ لوگ اس صندوق کو منحوس کہہ کر کسی غار میں رکھ کر چلے گئے۔ پھر وہ وقت آیا جس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت 248 میں ہے، جب بنی اسرائیل اپنے وقت کے نبی حضرت شموئیل کے پاس آئے اور روتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں اور اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس پا سکیں، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل اپنی پرانی عادت کے مطابق بول پڑے کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پاس نہ تو مال و دولت ہے اور نہ اتنی طاقت، اس سے تو ہم خود بہتر ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اس سے نشانی مانگی تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے اور اس میں بچی ہوئی وہ چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد چھوڑ کر گئی تھی، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی اور بنی اسرائیل کی سلطنت اس شخص کے ہاتھ میں آئی جس کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ چرند پرند ہواؤں اور جنات پر بھی تھی، یعنی اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام۔
انہوں نے یروشلم میں ایک ایسی عبادت گاہ کی بنیاد رکھی جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی، اور یہ عبادت گاہ حضرت سلیمان نے جنوں سے تعمیر کروائی تھی، جس کا نام ہیکل سلیمانی تھا۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہوتے ہی حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ تابوت سکینہ کو اس ہیکل کے سب سے مقدس حصے میں منتقل کر دیا جائے۔ جیسے ہی تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی کے اس مقدس حصے میں رکھا گیا تو پورے ہیکل میں ایک غیبی بادل چھا گیا اور نورانی سکون سے روشن ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب یروشلم پوری دنیا کے لیے مقدس مقام بن چکا تھا۔ اس تابوت کی موجودگی کی وجہ سے یروشلم کو دنیا بھر میں وہ تقدس حاصل ہوا کہ دور دور سے بادشاہ یہاں حاضری دینے آتے تھے۔ لیکن افسوس، حضرت سلیمان کے وصال کے بعد بنی اسرائیل نے وہ راستہ چھوڑ دیا جس کی تعلیم انہیں دی گئی تھی۔ یہاں بت پرستی دوبارہ سے شروع ہونے لگ گئی، فساد شروع ہونے لگ گئے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہونے لگ گئی۔ جب دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا تو تابوت جو برکت لاتا تھا اب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ اللہ کی حفاظت اٹھ گئی اور بابل کا بادشاہ بخت نصر ایک طوفان کی طرح یروشلم پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے یروشلم کو تباہ کر دیا، بچوں اور عورتوں کو ذبح کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر خاک کر دیا۔ جب یہ بادشاہ اور اس کی فوج اس مقدس مقام پر گئے تو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ تابوت سکینہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ آخر وہ تابوت کہاں گیا؟ اس کے بارے میں سب سے بڑی روایت یہ ہے کہ تابوت سکینہ زمین میں چھپا دیا گیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ جب زمین والے خدا کے اس مقدس تحفے کے اہل نہ رہے تو فرشتوں نے اسے واپس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ صدیوں سے دنیا کی مٹی تلے دبا یہ راز کیا کبھی دوبارہ انسانوں کے سامنے آئے گا؟ جہاں جدید سائنس اور آثار قدیمہ کے ساتھ یہودی آج بھی اس راز کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہیں صادق و امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں اس صندوق کے مستقبل کا پتہ دیتی ہے۔ احادیث ہے کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو حضرت مہدی علیہ السلام اس تابوت سکینہ کو اس کی پوشیدہ جگہ سے برآمد کریں گے۔